لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سب سے پہلے ہم تمام عالم اسلام کو اس مسعود موقع پر کہ جس میں ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ولادت و مساعدت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و امام علی النقی علیہ السلام کی، اور بلکہ یوں کہوں کہ سلسلہ امامت کی آخری کڑی کی ولادت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ہر ائمہ کے ولادت کے موقع پر آسمان سے لے کے زمین تک کے شعاعیں اور روشنی ساتے تھی۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرف سے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس مبارکباد کے پیغامات آ رہے تھے، اور ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ولادت کے بعد کچھ پرندے آتے ہیں اور آپ کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں امام علی نقی علیہ السلام کے حکم سے وہ پرندہ آپ کو آسمان کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ یعنی یوں کہوں کہ ان کی پرورش پروردگار عالم نے اپنے اعتبار سے، چونکہ پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ ہمارے اس نیک اور اس معصوم کے مخالفین کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور وہ پرندہ ہر دن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں جناب کو لے کے آتا، ظاہر ہے، اور اس کے بعد میں پھر لے کے چلا جاتا۔ زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنا ہے۔ آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون ہیں، ددیحال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی تھیں، اور ننیحال کے حساب سے شمعون وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی ہوئیں۔ اس اعتبار سے امام زمانہ ننیحال اور ددیحال دونوں اعتبار سے بلند ترین عظمت کے مالک، اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ ایک معصوم کی ولادت اس تاریخ میں ہوئی ہے، یہ تاریخ بڑی باعظمت تاریخ ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی ہم خوشی منائیں اتنی ہی کم ہے، اور جبکہ اس دن ہمارے لیے حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے خانوادے کے قبور پر بھی ہم جائیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، ان کے قبر پر روشنی کریں، اس لیے کہ مرنے والے کے لیے اور بالخصوص اس شب میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں،
قبروں پر سے عذاب کم ہوتا ہے؟ کیوں نہ ہو، چونکہ ہمارا اور آپ کا وقت کا امام، جس کے پیچھے جناب عیسیٰ نبی اللہ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے اور امام نماز پڑھائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور بلکہ یوں کہوں کہ اسلام کے لیے، چونکہ تمام معصومین کی شہادتوں کے بعد آپ کی ولادت جو آج تک کے جو ہے وہ زندہ ہیں اور ہمارے دین کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کا پڑھا، جاء الحق وزاحق الباطل، ظاہر سے بات جب حق آیا ہے تو باطل کی سبکی ہوئی ہے، باطل شرمندہ ہوا ہے، اس لیے کہ باطل کو تو اس کا مذاق اڑنا ہی اڑنا تھا، اس کو تو ذلیل ہونا ہی تھا۔ ہر زمانے میں حق کے ساتھ میں باطل رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جناب آدم کے زمانے میں جب ان کے روح میں، جب ان کے جسم میں اقدس میں روح پڑی تو آخر کیا ہوا؟ ظاہر ہے جناب آدم، جب جناب آدم کے جسد میں روح پڑی تو اور ان کو جنت میں خداوند عالم نے مسکن بنایا اور کہا کہ جو ہے کہ دیکھو اس پھل کو نہ کھانا، تو باطل جو تھا وہ ابلیس تھا اور اس نے کہیں نہ کہیں اپنا حربہ استعمال کیا۔ جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ایک جناب حابیل نیک بندے اپنے والد کی تھے، اور اس کے بعد میں ایک بندہ جو ہے، ایک بھائی جو ہے وہ قابیل کہ جو بد کاریوں کی طرف جو ہے وہ قدم گزی ہو گیا اور اس نے جناب حابیل کا قتل کر دیا۔ وہیں سے سلسلہ، یعنی کل ملا کر جب بھی کوئی نبی یا امام آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمنوں نے اپنا سر اٹھا لیا ہے، لیکن نبی یا امام کی مار ایسی پڑی ہے اس کے اوپر کہ وہ کہیں کبھی نہیں رہا، چاہے وہ جناب موسیٰ کا زمانہ ہو، فرعون نے آگے قدم بڑھایا اور جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یہ مصلحت پروردگاری ہے کہ جناب موسیٰ آتے ہیں اور فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، اور اس کے بعد میں فرعون کو وہی جو ہے قتل کرتے ہیں، نیست و نابود کرتے ہیں۔ فرعون جو ہے ایک دن جو ہے دریائے نیل میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب بھی حق آیا ہے باطل نے سر اٹھایا ضرور ہے اور باطل ذلیل ہوا ہے۔ روایت کے اعتبار سے ولادت کے موقع پر بہت سے پرندے جمع ہو گئے اور آپ کے گرد پرواز کرنے لگے، گویا قربان ہو رہے تھے، آپ پر قربان ہو رہے تھے، کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ یہ معصوم امام حسین علیہ السلام، بلکہ یوں کہوں کہ امامت کی آخری کڑی ہے
کہ جس کی رہبری میں یہ دین پروان چڑھے گا۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے داہنے شانے پر لکھا ہوا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ نقش تھا آپ کے داہنے جانب بازو پر، اور زبان اقدس پر کچھ کلمات تھے نرید ان فمن الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین۔ یہ آپ کے زبان اقدس پہ تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم ہر روز امام زمانہ کی یعنی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آئیے ہم امام کے ظہور کی دعا تو کرتے ہیں۔ کبھی کیا میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ آیا ظہور کے وقت جب امام ظہور کریں گے تو کیا ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم امام کی نصرت کر پائیں، امام کی مدد کر پائیں؟ ظاہر ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے اقوال کے مطابق ہم زندگی گزاریں، ان کے ہدایات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ ظاہر ہے کہ پردے میں ہیں امام، یہ تصور بھی نہ کیجئے کہ جو ہے کہ ہم امام ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام ہمارے شہر رخ سے بھی قریب ہے، پردہ ہماری آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔ امام آتے ہیں اور آ کے ہم لوگ یعنی جو ہے علماء کو ہدایات دیتے ہیں، خواب میں آتے ہیں، یعنی اس طریقے سے بھی جو ہے وہ تمام واقعات موجود ہیں آیات کرام کے کہ جو ہے کہ امام زمانہ تشریف لا کے ان کو ہدایت کرتے ہیں۔ اب جب امام زمانہ پردے غیب میں ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں جاتے ہیں، جب ہم میں سے کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمارے امام مسکراتے ہیں، اور جب کوئی ہم میں سے کوئی گناہ کام کرتا ہے یعنی ہم سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ اس تصور میں آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ آیا ہم اپنے زندہ امام کو اپنے اعمال کے ذریعے سے خوش رکھے ہوئے ہیں یا اپنے امام کو ہم رلا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال سے نیک عمل سے اپنے امام کو خوش کیے ہوئے ہیں تو ہمیں خوشی منانے کا بھی حق ہے، اور ہمیں جو ہے عطر لگانے کا بھی حق ہے، اور ہمیں امام علی نقی علیہ السلام کو مبارک دینے کا بھی حق ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اس دنیا میں ایسے مہو ہو گئے کہ ہم کو صرف دولت سے پیار رہا، اور ائمہ نے کیا بتایا ہے، ائمہ نے کیا ہمیں درس دیا ہے، اس کو ہم نے پشے پشت رکھ دیا، یعنی بالائے طاق رکھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم بارگاہ امام میں جو ہم جائیں گے، جب پیش کیے جائیں گے، تو کیا ہم امام کو اپنا منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص کیا کر رہا ہے، فلاں شخص کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم اپنے کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، امام کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، امام کے ظہور کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ جب امام
کہ ظہور کی علامتیں اگر آپ پڑھ لیجئے یا یعنی جو ہے ہم نے تو بیان کیا ہے اسی حسینی چینل کے ذریعے سے، میں نے جو ہے کسی زمانے میں امام کے ظہور کی علامتیں بیان کی تھیں، دھیمے 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 جو بھی 1400 سال پہلے لکھا گیا ہے سب سامنے آ رہا ہے۔ کیوں نہ آئے گا؟ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ائمہ نے جو معصومین تھے انہوں نے ہماری آج کی زندگی کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ہم جب نشانیاں ہمارے اعتبار سے ہر نشانی جب ظہور کی علامتیں جو ہیں وہ مکمل دھیمے 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 مکمل ہو رہی ہیں، تو ہم نے کیا تیاری کی اپنے امام کے استقبال کے لیے؟ کیا ہم نے جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم یعنی جو ہے کس طریقے سے اپنے کو پیش کریں گے ہم کہ امام ہم آپ کی نصرت کرنے کے لیے حاضر ہیں؟ اس لیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ بدکاریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے جو ہے آج کے بادشاہ جنہیں کہا جائے دنیاوی بادشاہ، یہ ظلم و جبروت سب ختم ہو جائے گا جب امام آ جائیں گے۔ اس سے پہلے سب کچھ ہونا ہے۔ آج دیکھیے کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے کہ جو غازہ میں یا جو ہے مثال کے طور پر جو دوسرے ممالک میں محبان اہل بیت پر اور مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، کیا اس کا بدلہ امام نہیں لیں گے؟ بالکل آگے لیں گے، جبکہ اصل بدلہ ان کا وہ ہوگا کہ جب جو ان کے جد کے دشمن ہوں گے، آپ کعبے کے پاس آئیں گے تلوار ٹیک کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے امام کے دل میں سینے میں ولولہ ہے، ہم ہی نہیں مجلس ماتم کر رہے ہیں، امام کے دل میں ولولہ ہے، امام خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کہ ہمارے امام ظہور جلد از جلد کریں تو ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کو بہتر بنائیں تاکہ ہمارے امام کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ماننے والا ہے، ہماری اولاد میں سے۔ ایسا نہ ہو کہ مثال کے طور پر ہماری بدعمالیوں سے ہمارے امام رو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام جو ہے جب رو رہے ہیں تو ان کے ظہور میں دیری ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ جو ہے کہ یعنی امام کے ظہور کی علامتوں میں بہت سی علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ جو ہے کہ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، ہر طرف قتل و عام ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، اور بے پردگی عام ہوگی، بے دینی عام ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت امام آئیں گے اور ان کے دل میں ایک ولولہ ہوگا کہ جو ہے کہ اپنے جد کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہے کہ مولا ہم کو اس لائق رکھیے کہ جو ہے کہ ہم آپ کی نصرت کریں، تو نصرت کیسی طریقے سے کریں گے؟ جو غیبت میں ہم نصرت نہیں کر پا رہے ہیں اپنے نیک اعمالوں کے ذریعے سے کہ اپنے امام کو خوش کر سکے، تو ظہور کے بعد ہم نصرت کیسے کریں گے؟ یہ تمام زمینوں سے خزائن جب جو ہے نکل کے باہر آ جائیں گے تو یہ نہ سوچیں گے کہ مثال کے طور پر خزائن اب باہر آ جائیں گے تو بد کرداروں کو اور جو ہے بدعمالوں کو اور ان کو سب کو مل جائیں گے۔ یہ جو امام کے محبین ہوں گے، جو ظاہر سی بات راہ حق پر چلنے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو آخرت کا سودا کریں، جو ابدی زندگی ہے جس میں ہم کو پتہ نہیں کب تک رہنا ہے۔
تو وہ ابدی زندگی ہماری جبھی سرخرو ہو سکتی ہے، جبھی ابھی بہتر ہو سکتی ہے کہ جب ہم دنیا میں جو ہو یہ چند سالہ زندگی ملی ہے اس میں ہم نیک اعمال بجا لائیں، اور جس طرح ائمہ نے ہم کو بتایا ہے، درس دیا ہے، اس طریقے سے ہم زندگی کو بسر کریں۔ جو محبت کا اصلی پیمانہ ہے اس پیمانے پر ہم آئیں کہ امام نے جو کہا ہے اس کے اوپر بھی عمل کریں، اور امام نے جو افعال کیے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی اپنے بسر کریں۔ تبھی ہمارے امام جو ہے روز محشر کہہ سکیں گے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ تبھی ہماری قبر میں امام علی علیہ السلام آئیں گے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اپنی بدعمالیوں سے معاذ اللہ امام ائمہ کو ہم رلا رہے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ صاحب ہمیں جنت نصیب ہوگی، جنت اس طریقے سے جو ہے وہ آسان نہیں ہے کہ جو ہے کہ جبکہ جنت وہ شے ہے کہ جو ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین شے ہوگی، لیکن اس کے لیے دنیا میں ہم کو اعمال کرنا ہے۔ ہم تھوڑی سی عبادتیں کر لیتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ ادھر مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتیں دیکھیے، وہ تو معصوم تھے، ان سے کیا معاذ اللہ کوئی غلطی ہو سکتی تھی؟ جب محراب میں جاتے تھے روتے تھے، ان کا نفس بالکل خدا کے بندے عالم کی طرف ہوتا تھا۔ تو اب اگر امام کے چاہنے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو امام کے اعمال کی طرف بھی نگاہ کرنا ہوگی، اور امام کے اقوال کی طرف بھی ہم کو نگاہ کرنا ہوگی۔ اسی اعتبار سے ہم کو زندگی بسر کرنا ہے۔ تبھی یہ ہماری جو ہم 15 شعبان میں داخل ہو چکے ہیں، تبھی یہ ہماری خوشی بامعنی ہوگی۔ نہ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اگر بدعمالیوں کے ذریعے سے اپنے امام کو رلا رہے ہیں تو ہماری خوشی جو ہے، چاہے ہم لال کپڑے پہن لیں، چاہے پیلے پڑھ لیں، چاہے ہم کچھ کر لیں، چاہے جتنی اچھی نظر دے لیں، ہمارا سب بیکار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔